بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین آداب، میں سیدہ عطیہ سلطانہ سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے ہر جمعے کے روز ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے درس قرآن۔ درس قرآن کی تلاوت کے لیے آج ہماری میزبان ہے محترمہ عرشیہ تزین صاحبہ۔ محترمہ عرشیہ تزین صاحبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گی۔ تو آئیے سنتے ہیں محترمہ عرشیہ تزین صاحبہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حضرات، آج ہم لوگ پھر سے شامل ہیں اپنی چینل سیاسی تقدیر اخبار کے اندر۔ پھر سے میں عرشیہ تزین آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور آج پھر ہم اپنے قرآن کا جو ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی شروع کی چند آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ تو آئیے خواتین و حضرات، ہم شروعات کرتے ہیں اپنے اس اسلامک پروگرام کی، اور میں عرشیہ تزین آپ لوگوں کا سب کا خیر مقدم کرتی ہوں سیاسی تقدیر اخبار کی طرف سے اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرے پاس ابن کثیر تفسیر ہے جس کے اندر سے میں آپ کو ترجمہ اور تفسیر جو بیان کروں گی وہ اسی میں سے ہوگا، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی شروع کی 7 آیات تلاوت کری ہیں، یعنی کہ پہلا رکوع۔ اب اس کا ترجمہ غور فرمائیے۔ الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کو۔ ہدایت ہے متقین کے لیے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ انفاق خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم حافظنا، اللہ پاک عذاب سے بچائے ہم سب مومنوں کو۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے شروع کی 7 آیات پڑھی سورۃ البقرہ کی، اور اسی کی 7 آیات کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کرا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم بریف ایکسپلین کریں گے، اور آپ لوگ پلیز غور کریں۔
شروع ہوتی ہے سورت الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا میننگ قرآن میں نہیں آیا ہے، جو کہ اللہ ہی کو معلوم ہے، تو یہ ہمیں ایز اٹ از ہی دیے ہوئے ہوتے ہیں ترجمے میں، تفسیر میں۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک ہر مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور کس کے لیے ہے یہ؟ متقین کے لیے۔ تو متقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ آگے آتا ہے وہ لوگ جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کاموں سے باز رہتے ہیں جن سے اللہ نے ان کو منع فرمایا، کرنے کے لیے منع فرمایا اللہ نے بہت سے کام، تو وہ ان سے باز رہتے ہیں۔ ویسے تو یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، پورے تمام رحمت ہے اور ہدایت ہے تمام عالم کے لیے، نازل بھی اسی لیے ہوئی ہے سبھی کے لیے، لیکن اس کے فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، وہی لوگ متقین لوگ کہلاتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں اللہ سے ملنے کا، اللہ کے سامنے جواب دہی ہونے کا احساس ہی نہیں ہوگا، وہ اللہ سے ہدایت کس طریقے سے پا سکتا ہے۔ آگے آتا ہے غیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بالغیب یعنی کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اب یہ متقی لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ باز تو رہتے ہیں، ابھی ہم نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کاموں سے جو اللہ نے منع کیا، اب یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں اندیکھے کو، جیسے کہ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، وہ اندیکھی ذات ہے، کسی ذات، کسی آنکھ نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا، نبیوں نے، پیغمبروں نے اس کو نہیں دیکھا، جب وہ اللہ کا ایک مقررہ وقت ہوگا تبھی اسے سب دیکھیں گے۔ تو یہ لفظ بڑی وسعت رکھتا ہے اپنے آپ میں، غیب۔ ان میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ وہ چیزیں جن کا دنیا میں عقل اور ہمارے حواس امیجنیشن نہیں کر سکتے ہم لوگ، تمام ملائکہ، تمام وہ چیزیں جو ہم حشر کے میدان یا پھر آخرت کے دن کے نام سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، یوم آخرت برپا ہوگا، آسمان اڑا دیے جائیں گے، کھول دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، زمین سیدھی چپٹی کر دی جائے گی، یہ ساری چیزیں اندیکھی ہیں اور ہم نے پڑھی ہیں قرآن کریم میں، حدیث میں، اور ہر مسلمان جس کو کہتے ہیں ہم یوم آخرہ، ڈے آف ججمنٹ، جس پہ ہر مسلمان ایمان رکھتا ہے، تو اس پر غیب پر ایمان رکھنا اور وغیرہ وغیرہ۔ ایمان بالغیب سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری باتوں پر عمل کرنا بھی آتا ہے، یقین کرنا بھی آتا ہے، چاہے اس میں ہماری عقل کام کرے یا نہیں کرے، اس میں ہر چیز کا ہمیں لاجک مل جائے یہ ضروری نہیں، ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ قرآن لاجیکل کتاب بھی ہے، لیکن اگر نہیں ملتا ہے، ہماری ذہنی صلاحیت اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایمان نہیں رکھیں گے، اس بات پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے، چاہے ہماری ذہنی صلاحیت اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس کے بعد آتا ہے تیسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے، غیب ہے آپ کا متقین کے بارے میں آ گیا۔ اس کے بعد آتا ہے صلاۃ، یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت نماز فرض مقرر کر دی گئی ہے اور وہ اس کو وقت کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے۔ مرد حضرات کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے، عورتوں کے لیے گھر میں بہتر فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے بارے میں یہ بھی فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، باب 18، حدیث نمبر 631۔ تو یعنی کہ جیسے رسول اللہ کو پڑھتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ تو یہ اب ہم سوچیں گے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے صحابہ نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، اور پھر تابعین نے صحابہ سے سیکھی، اور پھر تبع تابعین، اور ہمارے پاس ان چیزوں کا خلاصہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے سے پڑھنی ہے نماز۔ پھر آتا ہے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں،
رزقناہم ينفقون، اس رزق میں سے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہم نے آپ کو عطا کرا ہے، بندوں کو عطا کرا، اس سے مراد، خرچ کرنے سے مراد ہے کہ آپ کا زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا اور دیگر خیرات وغیرہ کے کام کرنا، چاہے وہ آپ مالی طور سے کر رہے ہیں یا جس بھی طریقے سے کر رہے ہیں۔ اب اس میں بشرطے کہ آپ جو خرچ کریں گے نا، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا مطلب ہے مال آپ کا جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمائی ہوئی ذریعے پہ مبنی ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے جس کا آج کل کی امت میں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت بھولتے جا رہے ہیں ہم لوگ اور پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو حلال رزق عطا فرمائے۔ اور زکوٰۃ سے مراد ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو بھی مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، وہ اس کے پاس رکھے ہوئے اس کو 1 سال کا وقفہ گزر گیا اور اس کا ایک نصاب ہے، اس نصاب کے برابر اگر اس کے پاس وہ مال و جائیداد 1 سال تک ہے اور وہ گزر گیا 1 سال، تو اس میں سے کچھ حصہ اب غربا اور مسکین مسلمان کو دیا جائے گا، جو کہ نصاب کے حساب سے ہوتا ہے، جو کہ آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں نصاب لیول۔ زکوٰۃ کے لیے ایک بات اور بتا دوں میں، زکوٰۃ دینا صرف رمضان میں ضروری نہیں، یہ کوئی فرض نہیں، آپ سال میں 1 بار نکالیے، جس بھی ٹائم آپ کو کنوینئنٹ ہو، سہولیت ہو۔ رمضان میں لوگ اس لیے نکالنا پسند کرتے ہیں کہ ہر نیکی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو بڑھ کر انشاءاللہ ثواب کے طور پر لکھی جائے گی انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے انشاءاللہ، اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اللہ کی بھیجی ہوئی، نازل کی ہوئی کتابوں پر یقین رکھنا ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی جو نازل ہوئی، یعنی تورات، انجیل، زبور، اور پھر ہمارا قرآن کریم جو کہ آخری کتاب ہے اور جس کے بعد اور کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے صرف اب قرآن کریم پر، لیکن یقین رکھنا ہے کہ یہ کتابیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ یہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی طرف سے فلاح پائیں گے۔ اور اس کے آگے ہے تفسیر میں آپ کے آتا ہے کہ ان الذین کفروا، اب جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے اللہ پاک؟ دیکھیے، جن لوگوں نے یقین کرا، ابھی تک یہ آیت نمبر آپ کی 5 تک یہ ذکر تھا فلاح پانے والوں کا، اور وہ کون ہے؟ جو غیب پر یقین کریں گے، جو نماز قائم کریں گے، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں گے، جو اللہ کے رسولوں پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان پر یقین رکھیں گے، جو یوم آخرت پر یقین رکھیں گے اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے، وہ لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہیں۔ اس کے بعد آخر کی جو یہ 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 اور 7، اس میں ہے ان لوگوں کا ذکر جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ بالکل ان کے پلٹ ہو گئے، جو کام متقین کر رہے ہیں وہ ان کے پلٹ کام ہیں، یعنی کہ وہ حقیقت سے پیچھے ہٹیں گے، اس پہ یقین نہیں کریں گے یا اس کو چھپائیں گے، اور جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے اس سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ڈس بلیور ہی رہیں گے، یعنی کہ یقین نہ رکھنے والے ہی رہیں گے۔ اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے سنوائی پر مہر، یعنی سماعت پر مہر ہے، ان کی آنکھوں پر مہر، بصیرت پر مہر ہے، پردہ ڈلا ہوا ہے آنکھوں پر ان کے، کورنگ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہی لوگ ہیں جن کے اوپر بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو اللہم حافظنا، اللہ ہمیں متقین لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان کافرین، مشرکین اور ڈس بلیور لوگوں سے بچائے اور حفاظت فرمائے ایسے عمل سے۔ اسی کے ساتھ میں عرشیہ تزئین مکمل کرتی ہوں یہاں پر اپنا ترجمہ و تفسیر۔ آپ لوگوں کو امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں کچھ چینجز چاہیے یا آپ کو کوئی سجیشن دینا ہے انشاءاللہ۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو اور مجھ کو، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو، خاندانوں کو قرآن کریم کو صحیح پڑھ کر اس پر صحیح طور پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آپ نے سنا محترمہ عرشیہ تزین صاحبہ نے کتنی خوبصورتی سے قرآن کی تلاوت فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے۔ محترمہ عرشیہ تزین صاحبہ نے آج جو سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے پر اس کے احکامات پہ زیادہ زور دیا ہے۔ آج کی ہمارا یہ ٹاپک تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو درس قرآن ہے، ہمارا یہ موضوع ہے، اس کا آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس میں استفادہ، آپ اس سے ہمارے اس درس قرآن کے اس سے پروگرام سے ضرور استفادہ حاصل کریں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔